کیوں سوچتے ہو کہ اس دل کو بنانے والا تمہارے اس کرچیوں میں بکھرے دل کو دوبارہ پھر سے جوڑ نہیں سکتا؟ کیوں کہتے ہو کہ مقدر کا لکھا ہوا کبھی بدل نہیں سکتا؟ وہ تو قادر ہے ہر شے پر، وہ ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر قدرت رکھتا ہے، جس کا نام المالک ہے، یعنی سارے جہان زمین و آسمان کا مالک۔ تو پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے جبکہ اس نے فرما دیا ہے کہ وہ بھولنے والا نہیں؟ کیا تمہیں اس کے سچے وعدوں پر یقین نہیں؟ اس کی رحمتیں تمہاری سوچ سے بہت زیادہ وسیع ہیں، بس تم صبر کے ساتھ اس کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھو، اس لیے کہ اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے۔ اب تمہارے کرچیوں میں بکھرے دل کو محبت سے سمیٹ لیا جائے گا، اب تمہارا بگڑا ہوا مقدر سنور جائے گا، اب تمہیں تمہارے صبر کا اجر مل جائے گا، اب تمہاری زندگی سے ہر غم نکل جائے گا، اس لیے کہ اب تمہاری ہر تڑپتی ہوئی التجا پر کن فرما دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے تمہاری دعا سننی ہی نہ ہوتی تو وہ کیوں کہتا کہ مجھے پکارو؟ یہ مانگنے کا گمان اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہے، بس مانگتے رہو۔ مانگنے والوں کو اللہ رب العزت کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اور توکل رکھو، اس لیے کہ اگر آزمانے والا اللہ رب العزت ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی تمہارا اللہ ہی ہے۔ اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، اب تمہارے کرچیوں میں بکھرے دل کو محبت سے سمیٹ لیا جائے گا، اب تمہارا بگڑا ہوا مقدر سنوار دیا جائے گا، اب تمہیں تمہارے صبر کا اجر مل جائے گا۔ کن فیا کن، اب تمہاری زندگی سے ہر غم نکل جائے گا، اس لیے کہ اب تمہاری ہر تڑپتی ہوئی التجا پر کن فرما دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری ہر پریشانی اور غم کا علاج ایک ہی آیت ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب ڈپریشن ہو یا پریشانی ہو اور نا امیدی محسوس کرو تو سورۃ الاضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافی عرصے تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، وہ بہت پریشان تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاضحیٰ وحی فرمائی تھی۔ یعنی جانتے ہو سورۃ الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح بھی ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد، تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے، اس سے بہتر تسلی اور کیا ہوگی؟ اور پھر فرمایا، یقیناً انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس آیت کے بعد بہت ہمت اور تسلی ملتی ہے، میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر آگے فرمایا، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیات نہیں پڑھواتا۔ اللہ کے یہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، اور کیا کسی مرحلے سے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہشیں اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی، رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے، رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ صبر اور ہمت سے کام لیں۔ ایک دفعہ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان
شکوہ نہیں کرے گی۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، ان قریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔